لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی زبردست برکت حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرح الصدور میں بیان فرمائی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، اے ابو زرعہ، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز اور اکرام ملا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی، ہر حدیث میں ان النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، اور تم جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ خدا بند عالم نے مجھے فرشتوں کا امام بنایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ مرحبا سیدی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ آج سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل کے اندر ہم نے جو ٹاپک اور عنوان رکھا ہے وہ رکھا ہے ماں کا کردار۔ اس پر انشاءاللہ آج ہم آپ کے سوالات اور آپ کے ایشوز ان کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ میسیجز کر سکتے ہیں اور سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں۔ نگران شورا سے کچھ پوچھنا چاہیں تو مدنی چینل نے آپ کے لیے فورم اوپن رکھا ہے، کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے اور پریورٹی بیسز پر کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کو شامل کیا جا سکے۔ مرحبا سیدی، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے۔ ماں کا کردار گھر کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سبحان اللہ، ماں بھی ہے، آج ٹاپک 7 تاریخ بھی ہے۔ جی، بسم اللہ شریف کے حروف 7 ہیں اور چل مدینہ کے حروف بھی 7 ہیں، اللہ، اور آج 12 بھی ہے، سبحان اللہ۔ 12 مئی۔ یقیناً والد کا مقام اور والد کا کردار جس کا کل جی مدر ڈے بھی گزرا ہے آج دنیا کے، اور وہ مدر ڈے اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے، میرا گمان ہے کہ چونکہ باہر مدر، مجھے اس قسم میں لاجک پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کو چونکہ دنیا میں پوچھا نہیں جاتا ماں باپ کو، تو کوئی ایک آدھ دن رکھ لیا ہے کہ اس بہانے چلو اولاد آ کر پوچھ لے گی، مگر الحمدللہ اسلام نے لمحہ لمحہ مدر ڈے تو میں نہیں بولوں گا، ہر لمحہ ماں کا لمحہ، ہر لمحہ باپ کا لمحہ ہے۔ مرحبا۔ اسلام کی والدین کے حوالے سے جو تربیت ہے نا وہ بالکل جدا ہے۔ ٹھیک، تو خیر چلو کسی بہانے سے ماں کو پوچھا تو جائے۔ ٹھیک، تو کل جیسے ہمارا والد صاحب کا سلسلہ ہوا، باپ کا کردار، اور یقیناً وہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، جی، اور ماں کے حوالے سے جو جذبات ہوتے ہیں وہ تھوڑے والد کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو اب جب ماں کا معاملہ حساس اتنا ہے، اور ماں کے معاملے میں حدیثیں بھی بڑی آئی ہیں، ہاں جی، ماں کے معاملے میں ماں کی خوشی، جنت اس کے پاؤں تلے ہے، اس کی خدمت کے حوالے سے، تو اس سے محبت کرنے کے حوالے سے، اس کو راضی رکھنے کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ماں کے بارے میں اتنی حدیثیں، اتنی آیات، اتنے معاملات بیان کیے گئے، تو اب ماں سوچے کہ مجھے کس قدر اپنے کردار کو عمدہ رکھنا ہے تاکہ میرے بارے میں جو کچھ اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اہمیت کسی صورت میں بھی افیکٹڈ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک دور نہیں لے جاؤں گا، امام مسجد، اس کی کتنی امپورٹنس بیان کی گئی ہے، تو جتنی امپورٹنس امام مسجد کی بیان کی گئی ہے، امام مسجد کے لیے اتنی احتیاطیں بیان کی گئی۔ مرحبا۔
عالم کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. عالم کی جتنی اہمیت بیان کی ہے ایسے ہی عالم کے حوالے سے اس کو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے وہ بھی بیان کی گئی ہیں. جب انسان کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور بالا ہونا تو اس کی احتیاط اور اس کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا وہ بھی بلند و بالا ہو جایا کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس معاملے میں بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اپنی، جیسے ماں کا ہمارا ہے تو ماں کا کردار اتنا مطلب کہ مثبت ہونا چاہیے کہ یعنی میں یوں کہوں گا کہ جیسے اگر والد یا شوہر گھر میں نہیں ہے نا تو اس کو اتنا یقین ہو کہ میرے پیچھے جو میری بیوی جو ایک ماں ہے وہ اتنی مطلب کہ میچورڈ اور اتنی وہ نیک اور حکمت عملی والی ہے کہ میرے گھر کو منتشر نہیں ہونے دے گی، ماشاءاللہ، وہ اس کو سمیٹ کر رکھے گی. ٹھیک، کیونکہ یہ جو ماں ہے نا، ماں سے پہلے یہ ہوتی ہے بیوی. جی، نارملی اچھی بیوی جو ہے نا یہ اچھی ماں بھی بن جاتی ہے. ٹھیک، جب اچھی ماں ہوتی ہے نا تو یہ نارملی اچھی ساس بھی بن جاتی ہے. ماشاءاللہ، جب یہ تینوں میں پرفیکٹ بنتی ہے نا تو پھر باری آتی ہے اس کی نانی یا دادی بننے کی. تو اس میں بھی یہ الحمدللہ اپنی مثال آپ بن جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دنیا سے چلی جاتی ہے، دنیا سے رخصت، تو یہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری بات کہی. ایسا آپ نے فرمایا کہ پازیٹیو ہو، اپنی اولاد کے حوالے سے مثبت سوچے. میں آپ کو ایک ماں کا جو ہے نا وہ واقعہ فیکٹ پر بیسڈ بات سناتا ہوں. ہر ماں یہی چاہے گی اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں سکھی رہے. بیٹی کے سسرال میں انبن ہو گئی اور جو ہے نا وہ ساس سسر کے ساتھ معاملہ جیسے ہے وہ کیمسٹری میچ نہیں کر پائی. اب جو شوہر ہے اور جو بیوی ہیں یہ آپس میں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک طرف سے لڑکے کے ماں باپ ہیں اور ایک طرف سے لڑکی کے ماں باپ ہیں، یہ دونوں بیچ میں آئے اور لڑکی نے کہا کہ میری بیٹی چونکہ اس گھر میں خوش نہیں رہتی اور مجھے اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے، آپ نے خوش رکھنا نہیں ہے، ہماری بیٹی کو طلاق دیں، ہم تو طلاق لے کے چھوڑیں گے کیونکہ میں تو اپنی بیٹی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، تو اس کو اس گھر سے، اس عذاب سے، اس جہنم سے نکالنا ہے اور بس طلاق ہی چاہیے اور طلاق لے کے رہنا ہے. اور پھر طلاق انہوں نے لے بھی لی. یہ ایک واقعہ ہے. اس طرح کے کئی واقعات گھروں کے اندر جو ہے رونما ہو رہے ہوں گے. ہسبینڈ وائف کے اندر، میاں بیوی میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو ماں باپ ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ بعض اوقات کلیش بن جاتا ہے. اس صورتحال میں ماں کا کردار آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ میری نظر میں ماں سے پہلے یہاں بیٹی کا کردار آئے گا. صحیح. بیٹی بڑے ہی ہاتھ جوڑ کر ادب اور احترام کے ساتھ اپنی ماں کو کہ ماں کیوں میرا گھر تروانے پر تلی ہوئی ہو، میں تھوڑی دکھی ہوں نا، میں اپنا گھر چلا لوں گی. ماں آپ میرا گھر تروانے کے بجائے ماں آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صبر دے، آپ کی بیٹی کو ہمت دے اور آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایسا حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ اپنا گھر چلا لے. ماں اگر اس طرح کا کردار ادا کرتی اور کرتی بھی ہیں، جبکہ ہر ماں نہیں کرتی. اچھا، یہ جب ماں یہ کردار ادا کرتی ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ میں ایز اے ماں ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض یا اپنا حق ادا کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اچھی مائیں یہ اپنی بیٹی کا گھر ٹوٹنے نہیں دیتی. یہی کردار اس ماں کا ہوتا ہے جو بیٹے کی ماں ہے، کہ جب بیٹا آپے سے باہر ہو رہا ہو نا تو ماں وہاں پر بیٹے کو یہ نہیں کہتی کہ یہ بہو کسی کام کی نہیں ہے تو اس کو فارغ کر جلدی سے، نہیں، بلکہ بیٹے کی ماں ایسے موقع پر اپنے بیٹے کا حوصلہ بڑھاتی ہے. اس کے سامنے کوئی دو باتیں اگر بہو کی اچھی ہو نا وہ کرتی ہے، بیٹا اگر اس میں یہ خرابی ہے تو بیٹا یہ بھی تو ہے. یعنی کتنی عجیب ہوتی ہے وہ ماں کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بہو کی کمزوریاں بیان کرتی ہے، جبکہ بیٹا ویسے ہی اپنی بیوی سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ایسی صورتحال میں ماں کا یہ کردار ہے نا، بیٹے کو اس کی بیوی سے دور کرتا ہے اور یوں گھر ٹوٹتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا بیوی سے محبت کر رہا ہوتا ہے مگر روزانہ کی ماں کی باتیں سن کر وہ آ جاتا ہے تنگ. جب بیٹا آ جاتا ہے تنگ تو پھر اس کے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے.
اب ماں انتظار کرتی رہے کہ بیٹا چلا گیا. تو ماں ہمیشہ مثبت کردار ادا کرنے والی ہی ہونی چاہیے، اور ماں گھر کو سمیٹ کر اور اس کو بچا کر چلنے والی ماں کا کردار ہونا چاہیے. کیونکہ آپ اصل میں ماں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ابھی تو شادی ہوئی نہیں تھی بچوں کی، ماں تو اس وقت بھی ماں ہی تھی، اور آپ چلے گئے فوراً ماں کے اس کردار پر جو ایز اے داماد کی ساس ہونے کی حیثیت سے آ رہا ہے. لیکن میرے نزدیک ماں کا جو معاملہ ہے نا، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا کردار سلمان بھائی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ دیکھیے، خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بچے والی ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، تو ایک عرصے تک 7 یا 9 سال، شاید 7 سال ہے، 9 سال ہے تک بچہ ماں کے پاس رہے گا. شرن بھی یہی ہے. پھر اس کی بعض صورتیں ہوتی ہیں نکاح ہونے نہ ہونے ماں کے حوالے سے، وہ ایک بہر شریعت میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو اب یہ کہ وہ ماں کے پاس، اب اس پر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ بات بڑی بہتر طریقے سے آپ کو ریئلائز ہو جائے گی سلمان بھائی، کہ یہ واقعی وہ وقت ہے کہ ماں اولاد کو سب سے زیادہ ضرورت ماں کی ہے. اچھا، پھر شاید 7 یا 9 سال جو بھی فگر ہو، اس کے بعد فوراً مطلب اولادوں نے باپ کی طرف منتقل ہوتی، جبکہ گھر ٹوٹ چکا ہے. تو ایسی صورت میں اگر میں غور کر رہے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے واقعہ وہ اسٹیج آیا ہے کہ اب باپ کی زیادہ ضرورت ہے بیٹے کو، کیونکہ اب وہ بیٹا گھر سے باہر نکلنے لگا ہے. تو وہ جو گھر کی جو کیفیت ہے نا بچے کی، اس میں ماں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اصل تربیت، اصل کام، جیسے باپ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے گھر سے باہر ہے، تو گھر آئے گا تو پیچھے جو 12-13 گھنٹے کی جو ڈیوریشن ہے، اس میں ماں ہے اور اس کی اولاد کی تربیت ہے. سب سے بنیادی کردار اگر ماں کا میرے سے آپ پوچھیں نا، سب سے بنیادی کردار وہ اپنی اولاد کی تربیت ہے. اولاد کو نمازی بنانا، اولاد کو نیک بنانا، اس کو جھوٹ سے بچانا، اس کو اخلاق سکھانا، کھانے پینے کے معاملہ سکھانا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ سکھانا. بیٹی ہے، بیٹی کو پردہ سکھانا، بیٹی کو حیا سکھانا کہ بیٹی گھر میں یوں رہے. ابو آئیں تو بیٹی کو یہ کیفیت رکھنی چاہیے، بھائی آئیں تو بیٹی کو یہ، بہن کو یہ کیفیت رکھنی چاہیے. جب کھانا کھائیں تو بیٹی کو یوں بیٹھنا چاہیے، اٹھیں تو بیٹی کو یہ کرنا چاہیے. بیٹی کو سلیقہ سکھانا، گھر کے کام کاج کے معاملے میں تیار کرنا، بیٹے کو اس کے سچ جھوٹ کے حوالے سے، غیبت چگلی کے حوالے سے، پھر علم و عمل کے حوالے سے. اچھا، رات کو یا کسی وجہ اس کا شوہر گھر پر آئے گا تو اب شوہر کے ذریعے جو اولاد کو تربیت دلانی ہے، اب جو کچھ لیسن ایسے ہوں گے، کچھ سبق ایسے ہوں گے، ایک اسٹیج آتا ہے بچے کی عمر کا کہ پھر وہ باپ کو لے کر بیٹھنا ہوتا ہے. اسی طرح تعلیمی اداروں کا سلیکشن ہوتا ہے، کیونکہ نارملی ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں بھیجے جاتے ہیں. تعلیمی اداروں کا سلیکشن یہ ہوتا ہے، تو اس میں دونوں کی مشاورت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ماں کا بڑا بیسک کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں جی، ایس ایم ایس شامل کر لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی تربیت ماں اپنی اولاد کی کیسے کرے؟ مذہبی تربیت ماں اپنی اولاد کی تب کرے گی کہ جب ماں کی اپنی مذہبی معلومات ہوگی. یعنی جو تھرموس میں کچھ ہوگا تو نکلے گا نا. صحیح. آپ تھرموس کو ٹیڑھا کریں، پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، ہاں جی. دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، چائے ہوگی تو چائے نکلے گی، ہاں. ٹھنڈا ہوگا تو ٹھنڈا نکلے گا، گرم ہوگا تو گرم نکلے گا. سبحان اللہ. ماں کے اندر جو ہوگا وہی اولاد کے پاس نکلے گا. ٹھیک. اس لیے مرد سے کہا گیا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ضرور دیکھے کہ عورت دیندار ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کی دینداری کے تعلق سے تربیت کر سکے گی، اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو درست کر سکے گی. اگر ماں کی یہی چیز نہیں ہوگی تو پھر اپنی اولاد کو وہ کیا سکھائے گی؟ یعنی ایسے بھی بچے ہوتے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ اسے آپ عالم بنائیں، حافظ بنائیں، یا اس کو مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپ دے دیں، لیکن چونکہ ماں باپ کا ذہن نہیں ہوتا، اسپیشلی ماں کا بھی ذہن نہیں ہوتا، یا چونکہ ماں خواہ ڈسکس کی جا رہی ہے، یعنی کبھی کبھی باپ کا ذہن ہوتا ہے. یعنی ایسے کئی اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا عالم بن جائے، حافظ بن جائے، یا جامعۃ المدینہ میں یا اس طرح مطلب کہ داخلہ لے لے، یا دارالمدینہ میں داخلہ لے لے، ایک بن جائے. ٹھیک ہے، ہاں، نیکی کی طرف چلا جائے. لیکن مین جو ہرڈل بنتی ہوگی وہ ماں بن جاتی ہوگی. نہیں، میرا بیٹا یوں جائے گا، میرا بیٹا یوں جائے گا، میرا بیٹا یوں پڑھے گا، میرا بیٹا یوں پڑھے گا.
تو آپ کا یوں تو آپ کا یوں، تو پھر ایسے میں پھر وہ بحث نہیں کرتا مرد. میں نے جیسے کل پرسوں بھی آپ کو کہا تھا کہ مرد کا لڑنا جھگڑنا نا اس کی کمزوری نہیں ہوتی، گھر چلانا ہوتا ہے. اب کیا بعض اوقات ہوتی ہے کہ عورت جو ہے نا بد اخلاق ہوتی ہے، بدتمیز ہوتی ہے، اس سے پھر آدمی کیا الجھے گا تو گھر ٹوٹے گا. تو کچھ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یوں سمجھو آپ. یہ ہوتی ہیں بعض عورتیں، اللہ کی پناہ. بعض عورتیں، کیونکہ احیاء العلوم میں لکھا ہے بعض عورتوں کے بارے میں کہ یہ مرد کو وقت سے پہلے برا کر دیتی ہیں. تو بعض ایسی ہوتی ہیں، میں نہیں مطلب دیکھنے سننے والیوں میں نہیں جانتا کہ کون اس طرح کی سن رہی ہے یا نہیں سن رہی ہے، مگر یہ بات ہے. جس طرح مرد ظالم اور مرد مطلب کہ وہ بے تکے مزاج کے ہوتے ہیں نا، اسی طرح عورتیں بھی ظالم اور بے تکے مزاج کی ہوتی ہیں اور پلے بن جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. البتہ عورتوں کو، بیوی کو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو بات چلیے ماں سے. تو ماں اس طرح سیکھی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ تربیت بھی کر سکے. ایسے اولاد نہیں سیکھتی. اولاد، ہمارے پاس کئی دفعہ اس طرح کے میسیجز آئے ہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میرے بچے نیک بن جائیں، لیکن یہ نیک بن نہیں رہے. اصل میں یہ شکایت ماں اس وقت کرتی ہے جب اولاد 12 13 14 سال کی ہو جاتی ہے. درست فرمایا. نارملی مثال دیتا ہے، جتنی بھی اسلامی بہنیں اگر اس کو دیکھو سن رہی ہوں، اگر امی ہیں وہ، تو اگر آپ کا یہ 2.5 3 سال کا بیٹا ہے تو آپ کے 2.5 3 سال کا بیٹا کیا آپ سے بحث الجھ جائے گا؟ آپ اپنے 2.5 3 سال 4 سال کے بیٹے کو اگر لے کر چلیں، اس کی تربیت کرتی رہیں. جب اس نے تھوڑا بہت سیکھنا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اگر آپ نے اس کو شروع سے ہی مذہبی انداز سے اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی ہے، کھانے پینے میں اس کی تربیت کی ہے، نماز وغیرہ میں اس کی تربیت کی ہے، سچ و جھوٹ کے تعلق سے، غیبت و چگلی کے تعلق سے، سمجھانے کے حد تک ایج وائز کیٹیگری اگر اس کی تربیت کی ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ بچہ مانے گا. لیکن ہم شروع میں بچے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہے اور اس سے بچاتے نہیں ہیں. اور آج کل مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وہ الیکٹرانک ڈیوائس دے دیتی ہیں. ہاں جی. تو پھر کہتی ہیں کہ بچہ میرا مانتا نہیں ہے. اصل میں ماں کی یہ سوچ بنی ہے نا نیک بننے کی یا نیک بنانے کی، یہ بنی تھوڑا لیٹ ہے. مدنی ماحول، مثال دیتا ہوں، کسی نیک مدنی ماحول میں آ گئی، کوئی عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو گئی ایسی اسلامی بہنوں کی، تو اب اس کا ذہن بنا کہ نیکی ہونی چاہیے، گناہ یہ ہے. اب وہ بچوں کو جب سمجھانے گئے تو بچے اس کے بڑے ہو چکے ہیں. ان بچوں کو چاہیے کہ ماں کی اطاعت کریں، ماں کی فرما برداری کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی طرف آئیں. اور ماں باپ کی غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کو بیس بنا کر آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہاں ایک اور سوال ہے، موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن اچھا سوال ہے کہ محرم اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو اس کو ترغیب کیسے دلائی جائے؟ سمجھایا جا سکتا ہے. اگر شوہر ہے تو اس کو سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہوگا، والد ہیں تو بیٹیاں اس کو اپنے انداز سے سمجھائیں گی، بیٹا ہے تو اس کو پھر ماں اپنے انداز سے سمجھائے. کہ بیٹا ہے تو تھوڑی سختی کر سکتی ہے ماں، کہ جبکہ وہ مسجد میں اس پر جماعت کا معاملہ ہے. تو شوہر ہے تو اس کو وقتاً فوقتاً اس کو ترغیب دلاتی رہے، سمجھاتی رہے. ٹھیک. والد ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹی ہاتھ جوڑ کر ابو آپ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. مگر اولاد کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں. یا بیوی کو، شوہر کو اگر نیک بنانا ہے جی. تو بیوی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی یا بد اخلاقی یا طنز و طانے کا انداز اختیار کرے. ٹھیک ہے. میسیجز کے ذریعے جو سوال موصول ہو رہے ہیں اس میں محمد زبیر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قناعت اور کفایت شعری اور گھر میں فضول چیزوں سے بچا. دیکھیں کچن ہے نا، کچن تو انہی کے سمجھے کہ وہ قبضے میں ہوتا ہے. تو اب کچن کی آئٹمز جو ہوتی ہیں اس میں دیکھیں کہ کون سی چیزیں اگر مائنس کر دی جائیں تو بجٹ نیچے آ جائے گا، اخراجات نیچے آ جائیں گے. کپڑے وغیرہ کے حوالے سے ہے، اور بچوں کے کپڑے وغیرہ کے، جیسے اب عید ہے تو عید کے لیے فرمائشیں اور خواہشات جو امنڈ کر آئیں گی، تو اس سے پہلے کہ ابو تک کوئی فرمائش یا خواہش پہنچے، ماں نیچے سے ہی اس کو تھوڑا سا وہ کٹنگ وٹنگ کر دے کہ نہیں بیٹا یہ نہیں بیٹا یہ نہیں بیٹا یہ نہیں، دیکھو بیٹا ابو سے یہ نہیں بات کرنا، میں کر لوں گی. اپنا رول ادا کرے. باپ کی برائی کرنے کا بھیا تمہارا باپ تو میں دلائے گا تھوڑی، ابے ایک نمبر کا چمڑا کنجوس ہے تمہارا باپ، نہ میری بھی نہیں مانے گا. یہ کر کر باپ کے خلاف اولاد کے دل میں بغض اور کینہ پیدا کرنے والی عورت یہ اچھی ماں کبھی نہیں بن سکتی. جب تم اپنی شوہر کے لیے
اتنی اچھی نہیں ہو تو پھر اولاد کے لیے کیا کرو گی؟ یہ اچھا مزاج نہیں ہے. اچھی عورت وہ ہے، اچھی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت اور محبت پیدا کرے. مرحبا. اور یہ سنیے کہ اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کے دل میں اس کی ماں کی محبت اور عظمت پیدا کرے. اللہ اللہ. ورنہ یقین مانیے میں ان دونوں میاں بیویوں کو سمجھا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور آپ نے اس کا اپوزٹ کیا کہ ماں بیٹھ کر بچوں کو باپ کی غیبتیں کرتی ہے اور باپ کے خلاف بولتی ہے، اور جب باپ کو موقع ملتا ہے تو وہ بیٹھ کر اپنی اولاد کو ماں کے خلاف چڑھا رہا ہوتا ہے، یہ اولاد ایسی تیز ہو جائے گی کہ باپ اور ماں دونوں سے کھیلے گی، اپنے مطلب چیزیں نکالیں گے. اس کو پتہ ہے ماں کی 10 منٹ سنیں گے تو ماں نے 200 روپے دے دینے ہیں، باپ کی 15 منٹ سنیں گے تو باپ نے 500 روپے دے دینے ہیں. انہوں نے آپ دونوں کی باتوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لینا ہے اور بہت برا حال ہوگا. اس لیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر گھر ٹوٹ گیا ہے، طلاق ہو گئی، فور ایگزامپل طلاق ہو گئی، تب بھی جو ماں ہے یعنی بیوی جو اس کی تھی، ماں تو ہے نا اس کسی نہ کسی بچے کی، تو اس ماں کو چاہیے کہ کیونکہ گھر محبت سے تو ٹوٹتا نہیں ہے، گھر ٹوٹتا ہے ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے سے، نفرتوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، واٹ ایور. لیکن اب بچے نے کیا قصور کیا؟ ویسے ہی طلاق کے بعد بچہ تو روڈ پر آ گیا، وہ تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، لیکن اس کی زندگی سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس بھولے پن سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس لیے وہ عورت اگر جو اس کے والد غلطی ہوگی چلو، لیکن وہ اگر اپنی اولاد کو اس کے باپ کے خلاف اگر چڑھائے گی یا اس کے باپ کے خلاف زہر اگلے گی تو اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. یا بچہ جب ماں سے نکل کے باپ کے پاس آئے تو باپ اس کی ماں کے خلاف اس کو بات چیت کرے، اس کی ماں کے خلاف اس کے اندر زہر اگلے، تو مجھے مطلب آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ طلاق تو ہو چکی ہے، گھر تو ٹوٹ چکا ہے، اور طلاق بھی بعد اب تو ایسیاں ہوتی ہیں کہ دوبارہ کوئی نکاح کی بظاہر ایسی خاص صورت رہتی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب گھر ٹوٹ چکا ہے تو بچے کی آخرت اور بچے کی دنیا کو کیوں برباد کر رہے ہیں آپ لوگ مل کر؟ بچے پر تو رحم کریں. آپ کو بچے پر رحم ہوتا تو کوشش تو یہی کرتے کہ آپ گھر نہ ٹوٹنے دیتے. یہ میں مبالغے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. لیکن اب گھر ٹوٹ ہی چکا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، تو بچوں پر رحم کریں، ان کے دلوں میں باپ کی عظمت پیدا کریں، باپ اس کے دل میں ماں کی عظمت پیدا کرے. ورنہ یہ بڑا ہونے کے بعد نہ ماں کا ہوگا نہ باپ کا ہوگا، آپ دونوں تو ایک دوسرے کو ہو نہیں سکے. میں دونوں مرد اور عورت کو سمجھا رہا ہوں جو طلاق ہو چکی ہے جن کی، آپ دونوں ایک دوسرے کے نہیں ہو سکے. اولاد کو تو اپنی رہنے دو یار، اولاد کو کیوں آپ مطلب کہ تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ وہ بازار میں رہ کر نہ باپ کا ہو سکے نہ ماں کا ہو سکے، اور بڑا ہو کر نہ وہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا، بیوی کا ہو جائے گا، انتظار کرتے رہو. تو یہ نادانی ہے. اسی طرح گھر کے اندر بعض مائیں اس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں کہ بیٹھ کر اپنے باپ اس کے بچوں کے باپ کے خلاف کان بھرتی ہیں. یہ خالی کان بھرنے تک معاملہ نہیں ہے، آپ حیران ہو جائیں گے سب یہ سن کر. مجھے کسی نے ایک سٹامپ پیپر بھیجا، ایک بچے نے، یعنی ماں باپ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ہنڈیا چوراہے پر پھوٹنے والی ہے اور سپریشن ہونے والی ہے. اب باپ کے ہاتھ میں چونکہ پیسے ہیں اور باپ اتھارٹی ہے اور گھر بھی باپ کے ملکیت ہے، سب کچھ ہے. اب باپ نے ایک اسٹامپ پیپر بنایا اور اس اسٹامپ پیپر کی تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا، بچوں کے سب کے نام لکھے تھے، بیٹوں بیٹیوں کے، اور اس میں یہ تھا کہ ہماری ماں جو ہے نا وہ ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سارا اس طرح کی تحریر اس نے باپ نے یہ اسٹامپ پیپر بنوایا اور اپنی اولاد سے کہا کہ اس پر سائن کرو، میرے گھر میں رہنا ہے اگر اور میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو اس اسٹامپ پیپر پر جو ہے وہ سائن کرنے پڑیں گے. یہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے حضور. سلمان بھائی، علم کی کمی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض ایسی عقل مند، نیک اور بڑی مطلب کہ دانشمند مائیں بھی ہیں جو ایسا گھر سنبھالتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایسا گھر سنبھالتی ہوں گی کی طرف میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا گھر سنبھالتی ہوں گی کہ واقعی کہ جب اس کا کوئی انٹرویو لیا جائے نا تو کوئی دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے شاید کہ یہ وہ عورت ہے کہ اگر اسے ایز اے بیوی دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہے، اور اگر اس کو ایز اے ساس دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہے، اور ایز اے ماں دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، جیسے بیٹی دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہوتی، کیونکہ آپ ماں ہیں مگر آپ کی ماں بھی زندہ ہے تو آپ بیٹی ہو گئیں. تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بڑی مخلص،
اپنے شوہر کے ساتھ بھی بڑی مخلص، اپنی اولاد کے ساتھ بھی بڑی مخلص، اور اپنی بہو کے ساتھ بھی بڑی مخلص. تو ایز اے ساتھ، اچھا جب اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسی آئیں تو وہ ایز اے دادی اور نانی بھی اپنی مثال آپ ہوتی ہے. اتنا پیار اور محبت ان کو دیتی ہے، اور مطلب ان کے پاس ظلم و زیادتی اور مار پیٹ نہیں کرتی. تو یہ جو کردار ہے نا عورت کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسی عورت علم و عمل کے ساتھ اگر جیتی ہے اور ان معاملات کو دے کر جیتی، اللہ نے چاہا تو جنت کے بڑے اعلیٰ درجے میں ہوگی. ماشاءاللہ. بڑے اعلیٰ درجے، کیونکہ بیوی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہاں جی. ہمارا ٹاپک چونکہ ماں ہے. ماں ہے. ہاں جی. اور ماں کا ایک کردار جو ہے نا، یہ بڑا وہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ یہ اولاد کے حوالے سے. تو یہ اللہ کرے کہ یہ ایسی بھی ہوتی ہوں گی معاشرے میں عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کی کثرت کرے ہمارے معاشرے آمین میں. آمین آمین آمین. جی. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. میرا نام ظہیر الدین شیخ، میں کراچی سے. سلمان بھائی، نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج پوری دنیا میں ماں کا دن منایا جا رہا ہے. کیا صرف یہ آج کا ہی دن ہے؟ کیا صرف یہ ایک ہی دن ہے جس کی ماں کی اہمیت ہے؟ کیا ہم ڈیلی روٹین پہ ماں کا دن سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتے؟ رہنمائی کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ ایک کیفیت کو ابھارنے والا ہے کہ میں نے کہا نا کہ شروع میں ہی میں نے عرض کر دی کہ چونکہ والدین کی اتنی امپورٹنس بدقسمتی سے معاشرے میں رہی ہے، تو اس طرح ایک آدھ دن سال میں کر لیا جاتا ہوگا، اور اس بہانے اولاد دوڑتی بھاگتی ہوئی ماں باپ کو تھوڑا سا وہ اولڈ ہاؤس سے لے آتی ہوگی یا جا کر کو تحفے طائف دے دیتی ہوگی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر تو روزانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بار بار حسن سلوک کرنا ہے، اور ہر بار حسن سلوک کرنا ہے کہ اس میں ہماری دنیا کی بھی ہے، اسی میں ہماری آخرت بھی سنورتی ہے. مرحبا. ماشاءاللہ. ایک سوال ہے، میسیجز کے ذریعے سے جو سوال آ رہے ہیں ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ شادی شدہ لڑکی اگر ناراض ہو کر گھر میں آ جائے تو اب یہ بتائیں کہ ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کو پوری کوشش کے ساتھ دوبارہ اپنے سسرال جانے پر مجبور کرے کسی صورت میں. اور کوئی ایسی چیزیں اگر مثال کے طور پر سسرال جانے میں رکاوٹ ہے، مثال کے طور پر وہ ساس سے لڑ کر آئی ہے تو تھوڑا ساس کو وہ سیٹ کر لے. ٹھیک ہے. اگر وہ شوہر سے لڑ کر آئی تو ذرا اس کا باپ انوالو ہو کر شوہر کو تھوڑا سیٹ کر لے، اور کہے کہ یار یہ آپ کی بیوی ہم نے آپ کو دیا، اب آپ اس کو سنبھالو، کیوں ہمارے گھر پر بار بار بھیج دیتے ہو یار. تو اور بیٹی کو کہ بیٹی، چلو میں ہی ڈائریکٹ بیٹی کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھو بیٹی، یہ ماں باپ ہے نا آپ کے، یہ انہوں نے بڑی ارمانوں سے آپ کی شادی کی ہے. محض کچھ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کہ جناب یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو یہ میرے فلاں کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کے بھائی آپ کے مزاج کے مطابق کب تھے بھائی یہ بتا دیں. کیا آپ کی تو مطلب پتہ نہیں کتنی دفعہ تو آپ کی 18 19 سال 20 سال کی عمر اپنے بھائیوں سے لڑائی ہوئی ہوگی، تو کیا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میرے بھائی میرے کام مزاج کے مطابق نہیں ہے؟ اچھا کئی مرتبہ تو والد اولاد کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، ماں اولاد کے مزاج کے مطابق، تو یہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نہیں نا. تو آپ کیوں چھوڑ کر آ گئی ہیں اپنے سسرال کو؟ آپ کہیں گے میری نند سے لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ کی بہن سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی شادی سے پہلے؟ تو کیا آپ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ جب تک آپ اپنے سسرال کو اپنا گھر تسلیم نہیں کر لیں گی اور آپ یہ ذہن ہی بنا لیں کہ اب یہی میرا گھر ہے، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کا دکھ، اس کا سکھ، اس کی نرمی، اس کی گرمی، یہ سب کے سب اب میری زندگی کا حصہ ہے. تو میرا یہی آپ کو مشورہ ہے کہ جب تک ممکن ہو حالات کا سامنا کریں، حالات کا مقابلہ کریں. غربت ہے، امیری ہے، پریشانی ہے، آپ اپنے شوہر کو اور اپنے سسرال کو چھوڑ کر نہ آئیں، اور نہ ہی وہاں کی داستان غم آ کر اپنے ماں باپ کو بتائیں. حتی الامکان کوشش کریں اور یہ حوصلہ اور ہمت پیدا کریں کہ اب جو میرے نصیب میں سسرال تھا، اب میں نے اسی سسرال کے ساتھ کسی حد تک کمپرومائز کر کے میں نے میکسیمم اسی سے میرے نبھانا ہے. میں نے دوبارہ لوٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر پر بیٹھ نہیں جانا. آپ آئیں ایسے مہمان آتے ہیں ماں باپ کے گھر، آئیں بیٹھیں کھائیں پیئیں، چند دن بیٹیاں رکتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر پر، خوشی خوشی آئیں خوشی خوشی جائیں. ماں باپ کی خوشی اس میں ہے کہ آپ کا گھر بنا رہے، آپ کا گھر سنورا رہے. اور اگر تھوڑی بہت کہیں اونچ نیچ ہو جائے اور کہیں والدین کو مثبت کردار ادا کرنا پڑ جائے تو ایسا مثبت کردار ادا کرے کہ بیٹی کا گھر جو ہے نا وہ بنا رہے. البتہ میں تمام دیکھنے سننے والی بیٹیوں کو یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے اپنے گھر کو توڑ پھوڑ کر، ناراض ہو کر، منہ چڑھا کر آنا جائیں.
اور عموماً ماں باپ بڑا ویلکم کر کے ہم تے بیٹھے ہوئے تو تیرا کچھ نہیں کرے گا، نہ یہ کر کے اس کی ہمت نہ بڑھائیں. ایسے اللہ نہ کرے اس کا گھر مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. میں نہیں کہتا کہ دھکا مار کر نکال دو، لیکن اس طرح کی کوشش تربیت کریں کہ آپ کی بیٹی مثال کے طور پر شور اٹھا کر چھوڑ کر آ گئے، جا تیری ماں کے گھر پر، اور بٹھا کر آ گیا تو فوراً پیچھے سے مطلب باپ فون کر لے، میری بیٹی سے کیا غلطی ہو گئی حضور، اور وہ آپ کو بولے گا کہ یار اس سے داماد تو سر پر چڑھ جائے گا. وقت اور حالات کے تحت کبھی کبھی داماد کو بھی تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ کبھی اور موقع پہ بیٹھ کر بھی سمجھایا جاتا ہے. یاد رکھنا میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، جب پتیلی گرم ہونا تو پکڑی نہیں جاتی، یہ یاد رکھنا. گرم پتیلی ننگے ہاتھوں پکڑ لیں گے تو یہ گر جائے گی اور چیزیں ضائع ہو جائیں گی. معاملے کو ٹھنڈا کر کے اور تھوڑا سا سیٹل کر کے کہ اس وقت یہ کر لیتے، بعد میں پھر اور دوسرا کام کر لیں گے، پہلے اس کو سمجھا لیتے بعد میں اس کو سمجھا لیں گے. اگر بیٹی کا تعاون ماں باپ کے ساتھ پراپر ہوا نا کہ ٹھیک ہے میں اپنا گھر چلانے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو شکایت نہیں آنے دوں گی. باقی یہ سوچنا کہ میں بیٹی کسی سسرال میں جائے اور وہاں پر اس کو ہر طریقے سے اس کے مزاج کے مطابق سارے افراد ملیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر میں آپ 20 سال رہی ہیں، 22 سال رہی ہیں، اس گھر کے سارے افراد آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھے تو سسرال کا ہر فرد آپ کے مزاج کے مطابق کیسے ہو جائے گا بیٹی؟ یہ میں جو بھی مدنی بیٹیاں ہیں، جو بھی اس طرح کی اور اسلامی بہنیں ہیں، میں ان سب کو سمجھا رہا ہوں کہ نہ کریں. اور ماں مہربانی کر کے، بیٹی کی ماں بار بار فون کر بیٹی کے گھر میں مسائل پیدا نہ کرے. بعض اوقات داماد کو بہت فیل ہوتا ہے یا داماد کو بہت فیل ہوتا ہے کہ یار کیوں تمہاری ماں بار بار ہمارے گھر کے میٹر میں انوالو کرتی ہے، کیا ایسی روز کی، پھر وسوسے آتے ہیں، کیا روز کی کہانی اپنی ماں کو سناتی ہوگی، روز کی داستان اپنی ماں کو سناتی ہوگی. تو جن کے وسوسے آ رہے ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے نا. نہیں مطلب ماں کہ فون کر رہی ہے، حال پوچھ رہی ہے، بیٹی تمہارا کیا حال ہے، کیسے کیا مطلب ہو رہا ہے، حال کیا تو کھایا بیٹی کا جو نا، بیٹی کا حال اتنا تو ماں شادی سے پہلے نہیں پوچھتی تھی. گھر کے اندر کوسنے دیتی، اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی، مارتی ہے، پیٹتی ہے اور 10 قسم کی باتیں کرتی ہے. اور جب تک رخصتی ہوئی نہیں تھی روزانہ باپ کے پاس بیٹھ کر فائل کھول کر اس کی شکایتیں کرتی تھی. رخصتی ہو گئی تو اب اس سے اچھی اس کی کوئی بیٹی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا. تو ہے نا، چیزوں کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے. تو اب ماں تو گئی کہاں ہے؟ ابھی تو زندہ ہے نا. ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو کیوں بیچاری کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہی عرض کروں گا سلمان بھائی، ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور، کیونکہ بات پوری نہیں کرنے سے نا کبھی کبھی نقصان سا ہو جاتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ وہ بیٹی جو کسی کے سسرال میں ہے تو وہاں بھی ایک ایسی عورت ہے جو ماں ہے، صحیح، جو اب اس کی ساس ہے، بیٹی ساس کی بن چکی ہے. وہ اس کا بڑا کردار ہے کہ وہ اس کو اتنی محبت دے، پیار دے، اور وہ یہ سوچے کہ میری بہو میری توقع کے مطابق کیوں نہیں آئی ہے. تو بھائی آپ کی توقع کیا تھی آپ کی بہو سے؟ آپ اس بیٹا گھر بھی میں توقع کے مطابق نہیں ہے. ہاں بیٹیاں توقع کے مطابق نہیں ہوتی. آپ کو بہو توقع کے مطابق چاہیے تھی. جس کی پرورش آپ نے 18-19 سال اپنے ہاتھوں سے کی ہے، وہ آپ کے توقع پہ پوری نہیں اتری تو وہ بیچاری بچی جو باہر سے آئی ہے وہ آپ کے توقع کے مطابق کیا اترے گی؟ تو نارمل ایک رکھیں کہ بس یہ ہے، اور اس کو بھی شفقت و محبت و پیار دے، کیونکہ آپ اس گھر کی ماں ہیں جس گھر میں وہ بیٹی آئی ہے، اور وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی اور اب آپ کو ماں کہہ رہی ہے. آپ کو پتا ہے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی، اب آپ کو ماں کہہ رہی ہے. آپ اس کا ماں کہنا، اس کے ماں کے کہنے کی لاج رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کو یہ مطلب کہ باور کرائیں کہ بیٹی میں بیٹھی ہوئی ہوں، مجال ہے کہ میرا بیٹا میرے ہوتے ہوئے تیرا کچھ بگاڑ لے. یوں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو بھی ڈر لگتا ہو کہ یار میں کچھ کروں گا تو میرے ماں باپ آگے آ جائیں گے، میری بیوی اکیلی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا اگر ماں کا کردار ہو نا گھر کے اندر کہ بیٹے کو بھی، اگر بیٹا مثال کے طور پر ماں کے پاس شکایت لے کر آتا ہے بیوی کی تو ماں گھر بچانے والی باتیں کرے. ماشاءاللہ. اسی طرح اگر بیٹی شکایت لے کر آتی ہے ماں کے پاس اپنے داماد اس کے شوہر کی تو ماں گھر بچانے والی بات کرے. اسی طرح جب باپ گھر پر آتا ہے نا تو ماں کا کام باپ کو بٹھا کر اس کو تختہ مشق بنا کر سارے بچوں کی شکایتوں کا بورڈ ڈال دینا، یہ ماں کا کام نہیں ہے. یہ پیے اور مطلب کہ شوہر کو بھی لگے کہ یار گھر کو کتنا سکون کے ساتھ اس عورت نے سنبھالا ہوا ہے، وہ قدر کرے گا آپ کی. میسیجز کے ذریعے سوال آ رہے ہیں، کالز بھی ہیں. میسیجز پریورٹی ہے ہماری. آج کیا کئی دنوں سے چل رہی ہے بارات؟ یہ کل بھی بڑا میسیجز آیا یار. کل تو ہم سوچ رہے تھے پتہ نہیں ہم کیا کریں، یہ سلسلہ
کیا کرے، کیونکہ کل اتنی کالز اور اتنے میسیجز ہمارے پاس باپ کے کردار پر ہمارے پاس محفوظ ہو گئے کہ ہم 1.5-2 گھنٹے آپ کے کوئی میسیج اور کالز نئے نہ بھی لینا، صرف اسی پر سلسلہ چلا تو ہمارے 1.5-2 گھنٹے نکل جاتے ایسی بات اور پھر یہ دوبارہ کنٹینیو کرنا، یہ کرنا گھر، کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہے تک گھر الا ماشاءاللہ گھر مسائل کا انبار بنا ہوا ہے، درست فرمایا. اور ظاہر ہے ہر مسئلے کا حل ہم یہاں سے دے بھی نہیں سکیں گے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، لیکن یہ کہ واقعی مسائل ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بنانے کی بات اور جو محبت کی بات اور امن کی بات ہم سے ہو سکے گی ہم کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور نیت یہی ہے کہ کسی مسلمان کا گھر یہ منتشر نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ابھی ایک میسیج جو ہے وہ میرے نالج میں آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دادی ہماری ماں کو کہتی ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ گھر میں آفت ہوتی ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ بیٹیاں گھر میں آفت کبھی نہیں، آفت لاتی ہیں بیٹیاں، آفتیں لے کر آتی ہیں. بیٹیاں گھر میں رحمت لاتی ہیں، بیٹیاں گھر میں پیار لاتی ہیں، بیٹیاں گھر میں محبت لاتی ہیں، بیٹیاں گھر میں آسانیاں لاتی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں نا وہ گھر گویا کہ ایک ویران سا گھر ہے. بیٹیاں تو گھر میں ہونی چاہیے. بیٹے اپنی جگہ پر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹی اپنی جگہ پر ماں باپ کے دل کا سکون ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. یہ درست نہیں ہے ٹھیک. اس طرح کہنا. دادی کی تربیت کس طرح اب دادی کی تربیت تو ہے نا، دادی اس عمر میں پہنچ جاتی ہے کہ بعدوں کا دادی کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا. دادی مثالیں بہت دے گی، پھر دادی خدا نہ خواستہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرے گی، لیکن موقع محل دیکھ کر جی بیٹھ کر اچھے موڈ کے اندر خوف خدا کی ایسی باتیں کر کے دادی کی بھی اصلاح کی جائے. مدینہ. ٹھیک ہے جی. کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کی سبزی دکھا دو نا. ہاں یہ کل بھی ہم نے سلسلہ کیا تھا، سب امیر سنت جو سبزیاں کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو مدنی مذاکرے میں مدنی پھول دینے کی کوشش کریں گے. کہ کیا ہے اس میں؟ ایسا ککڑی نظر آ رہی ہے، سبزہ ہے. ہاں جی زیادہ تر ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سبزہ ہے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں کا کردار. بھائی صاحب، ایک میرے رشتہ دار کا ایک واقعہ ہے کہ آج سے کم و بیش 4 سے 5 سال پہلے آپ کا مثالی معاشرہ سلسلے میں بیوی کے حوالے سے ایک سلسلہ چلا تھا کہ آپ نے یہ اس میں عرض کری تھی، فرمایا تھا کہ نہ بیوی کو مار کر گھر سے نہ نکالے، اسے اپنے پاس رکھنے کا ہی کوئی طریقہ نکالے، اس کو سمجھائے جھگڑا حل نہیں ہے، مارا پیٹا سسرال نکال دیا، مارا پیٹا سسرال نکال دیا، اس سے گھر نہیں چلتا، اس کو گھر میں رکھیں اور اس کو سمجھائیں، اسی سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. الحمدللہ اس اسلامی بھائی نے آپ کے اس مشورے پہ عمل کر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کری، جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کری، مار پیٹ سے بچنے کی کوشش کری، تو الحمدللہ اس کی زندگی الحمدللہ اسی بیوی کے ساتھ مدینہ ہے. اب نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بالکل خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک. دقت ہوتی ہے اس میں، پریشانی ہوتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے. تو دیکھیں چیز کے بننے میں بعدوں کا ٹائم لگتا ہے، اور اگر اس میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے. مگر یہ بہت اچھی مدنی بہار آپ نے سنائی ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کے گھر کو شاد و آباد رکھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کی دعا ہوگی. دیکھیں گھر بنے گا تب جب ماں کی دعائیں ہوگی. یہ سارا جو ہم بیان کریں اس میں نہ بیٹی ماں کی بد دعا لے نہ بیٹا ماں کی بد دعا لے. یہ ماں کے پھر ماں کے کردار میں یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ کہتا تنگ ہو تو بھی ماں بد دعا نہ دے، ماں دعائیں دے. میں تو ساری دیکھنے سننے والی ماؤں کو عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازا کرو. بیچارے ان کو بد دعا دے دو گی، یہ تکلیف میں آ جائیں گے تو ان سے زیادہ تکلیف ان کو دیکھ دیکھ کر آپ کو ہو رہی ہوگی. درست فرمایا. ٹھیک ہے جی. میسج شامل کرتے ہیں جی. گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود بھی اگر ماں ہمیں گالیاں ہی دیتی رہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں، گالیاں تو کام کریں یا نہ کریں، ماں کو گالیاں تو نہیں. ماں گالیاں کیا دیتی ہوگی بیچاری، یہ تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہوگی. تو اب گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود تو اب ٹھیک ہے، ماں کو بھی سے چاہیے کہ بچیوں کی یا بچوں کی
کام کاج کے معاملے میں حوصلہ افزائی بھی کیا کریں. بعض اوقات ایج ہی نہیں ہوتی اور ایج سے زیادہ ہم کام لینے کی کوشش کرتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی بچیوں میں اور بچوں میں آ جاتی ہے, پھر وہ گھر بار کے حوالے سے, کام کاج کے حوالے سے سنبھالنا وہ شروع ہو جاتی ہیں. اب بعض اوقات ماں کی عمر مثال کے طور پر 45-50 سال کی عمر ہے, اور وہ اپنی بچیاں جو اس کی 10 سال کی, 12 سال کی یا اتنی 15 سال کی ہوتی ہیں, تو ان سے ان کی ایج کے مطابق توقع رکھنے سے فائدہ ہوگا. لیکن اولاد کو چاہیے کہ اگر ماں کی توقع پر پورا نہیں اتر رہی تو یہ ماں کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرے, اور ماں کی خدمت میں یہ کوتاہی نہ کرے, اور گھر کے کام کاج میں ماں کو یہ پوچھ لینا, ماں اچھا میں میری بات اسلامی بہن بیچاری, سلمان بھائی میرے منہ میں بات رہ جائے گی جی معذرت کے ساتھ, میں مشورہ دینا چاہتا ہوں ان تمام بچیوں کو جو کہتی ہیں کہ ہماری ماں ہم سے مطمئن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. اگر اس وقت آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے مطمئن نہیں ہے, تو آپ پوچھیں امی آپ کیسے مطمئن ہوگی یہ بتا دو, جس میں آپ مطمئن ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ دیکھیے آپ کی ماں آپ کو کیا جواب دیتی ہے. مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو کہیے گا, کر کے تو دیکھیں, کر کے دیکھیں. ماں بھی ایسی اس پر 2 منٹ کے لیے چپ ہو جائے گی, ہاں میں کیسے مطمئن ہوں گی, کیونکہ بعض اوقات اولاد کر رہی ہوتی ہے لیکن ماں کو لگتا ہے کچھ نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ لڑائی جھگڑے کے بجائے, ناراض ہونے کے بجائے یا کنفیوز ہونے کے بجائے بولو ماں میری خواہش یہ ہے کہ آپ خوش ہو جاؤ, بتاؤ ماں کیسے خوش ہوگی, آپ جیسے خوش ہوگی نا میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں نہ کروں تو مجھے سمجھاتی رہنا ماں, بس آپ ناراض نہیں ہو. آپ کر کے تو دیکھو اپنی ماں کے ساتھ. ماں ماں ہوتی ہے یار, ماں جیسی نرم دل عورت ملے گی کہاں دنیا میں. ماں بہت نرم دل ہوتی ہے, جو ماں کے ساتھ ماں کی وجہ سے جو پرابلم ہوتے ہیں نا وہ اس کی علم کی کمی ہے, ورنہ بنیادی طور پر ماں بڑی نرم دل ہوتی ہے, اور ماں بڑی دعائیں دینے والی ہوتی ہے, اور ماں بڑی رحم کرنے والی ہوتی ہے. یہ ماں ہی تو ہے کہ جب اولاد کو کوئی پوچھتا نہیں, مطلب اولاد جب روتی تھی سب کچھ کرتی تھی تو یہ ماں ہی تو تھی جو سب کچھ کرا کر اس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا. آپ کی بچپن سے اب تک کی ساری تکلیفیں زیادہ تر ماں نے اٹھائی ہیں. تو ماں کو سیٹ کر لیں, ناراض نہ ہوا کرو ماں سے یار. ماں ایسی چیز ہی نہیں ہے, ماں ایسی شخصیت ہی نہیں جسے ناراض ہوا جائے, بلکہ ماں وہ ہے جس کو ناراض نہ کیا جائے. ماشاءاللہ. اور ماں بھی مہربانی کرے تھوڑا, وہ بھی تو ساتھ ساتھ مدنی پھول ہے. ماں کرتی وہ میں اپنے کو بیلنس کے ساتھ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں صاحب, ایک بندہ جو بیچارہ میں کام یہ نہیں کر دیکھ رہا رہا ہوں کہ امیر سنت پر ایک رکت طاری ہے. اللہ تھوڑا سنا ہے نا کیا کلام چل رہا ہے. یہ رمضان شاید دیدار عطا کرنا, جب نظر کا وقت آئے, دیدار عطا کرنا. مجرم وہ جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا. مجرم وہ جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا, جب نظر کا وقت آئے, دیدار عطا. ہائے ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی سلمان بھائی. جی, کالز بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں, فرمائیں. کال شامل کر دیجیے. جی. کل باپ کا کردار تھا, آج ماں کا کردار ہے. ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے کہ ہر ایک کے حقوق ایسے جڑے ہیں جیسے
एक जिस्म के साथ हर आज़ा जुड़ा है। तो या सईद बड़े कौन सा ऐसा किरदार करें जिसमें वालिदैन भी शामिल हैं कि उनकी कदर बच्चों में रहे, अपनों में रहे और सब में रहे। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। नहीं समझा। माँ कह रहे हैं कि किरदार कैसे अपना ऐसा बनाए कि सारे ही कदर करें, माँ की। बड़े बच्चे छोटे सबको ले लिया इन्होंने। इसमें होता ये है कि हौसला अफजाई, मुस्कुराहट, माशाल्लाह, नरमी, बर्दाश्त, ठीक है। 4-5 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं कि अगर वो आ जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के लिए बड़ा एहतराम और मोहब्बत पैदा हो जाती है। जी ठीक है, ये मैसेजेस आ रहे हैं और इसमें जो मसाइल आ रहे हैं ये कुछ हमारे टॉपिक पर रिलेटेड भी हैं और कुछ आउट ऑफ टॉपिक भी हैं। कोई अर्ज नहीं, तो अगर वैसे घरेलू कुछ मसाइल हैं तो ले लेते हैं इंशाअल्लाह। घरेलू असल में कुछ हमने उन्वान आगे उसमें रखे हुए हैं, तो उस उन्वान से रिलेट करते हैं। तो बहरहाल जो माँ के उन्वान पर आ रहे हैं उनको देखते हैं और इनको भी इंशाल्लाह शामिल करता हूँ दीगर में। बाद ऐसे सीरियस मैटर होते होंगे कि अगर वो ले लेना जी और हो सकता है को हाथों हाथ बेचारों को हल मिल जाए ना, जी तो घर बच जाते हैं यार। जी, ठीक है, ठीक है जी। ये यहाँ मैसेज है कि शोहर मेरी माँ के खिलाफ बोले तो मैं क्या करूं? शोहर में नहीं, ये दामाद गोया के सास के खिलाफ बोल रहा हाँ है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसे दामाद अच्छे नहीं होते। क्यों आप उसकी माँ के, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको लगता है, मिसाल देता हूँ कि इसकी मतलब कि आपकी बीवी की जो माँ यानी आपकी सास जो है ये मुदाखलत करती है और मतलब ना करने वाले काम करती है, अल्लाह ना करे, तो मैंने कहा ना सिंपल सी चीज़ है कि आप वो मतलब उनके उससे बात कर लें, मतलब कि लड़की आपके ससुर से बात कर लें कि यार ये चीज़ हो रही है ज़रा इसको देख लीजिए, या लड़की को कह दें यार अपनी माँ को कहो कि ये प्लीज़ ऐसा ना करें। लेकिन माँ की बुराई करना, माँ की गीबत करना बेटी के सामने, माँ को बुरा भला कहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दामाद और सास जो है ना इसमें भी एक फासला और एक वो होना चाहिए। यानी ठीक है, वो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अल्लाह करे समझे, मैं मतलब कि पर्दा नहीं है दोनों में, लेकिन एक हिजाब है, एक हिजाब होना चाहिए कि फ्री ना हो दामाद अपनी सास के साथ, और सास भी जो है ना अपने दामाद के साथ इतनी वो ना हो, क्योंकि मर्द का मर्द से, हाँ खुदा ना कहता घर में शोहर ही नहीं है, घर में दूसरा मर्द नहीं है, तो एक अलग चीज़ें होती हैं, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। मगर वो दामाद अच्छे लोग नहीं होते जो बीवी के मुंह पर उसके माँ बाप की, उसके घर वालों की, भाई बहनों की बुराइयां करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ एक और मैसेज है हमारे पास, इसमें यह है कि माँ अगर बेटी और बेटे में फ़र्क करे तो आप क्या करें? असल में बाद औक़ात ये होता है कि माँ चाहती थी बेटा हो गई बेटी, तो इसमें बाद औक़ात फ़र्क की सूरतें पैदा कर देते, लेकिन ये आपके हाथ में था कब के बेटी हो के बेटा हो। माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, और अब माँ के बारे में तो माँ की तो ख़ास जिम्मेदारी है कि प्यार में भी बराबरी रखे, देने में भी बराबरी रखे, और शफ़क़त में भी बराबरी रखे। एक को मतलब सगी औलाद से के साथ भी वो सलूक करना जो सौतेली औलाद के साथ किया जाता है, सौतेली औलाद के साथ भी क्यों बुरा सलूक किया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बातों का माँ की या तो तवज्जो नहीं होती या माँ की इल्म की कमी होती है। ऐसे में कल के सिलसिले को मैं लूंगा, ऐसे में बाप का किरदार होता है माशाल्लाह, कि बाप अपनी बीवी को समझाए कि आप क्या कर रही हैं। इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर वालिद अदल से और इंसाफ से काम नहीं लेता, तो फिर तन्हाई में शफकत और मोहब्बत में बीवी समझाए अपने शौहर को कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। असल में ये दोनों मिलकर जो है ना घर के दो मेन पिलर हैं, माँ और बाप, तो मेन पिलर है। इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी नरमी और इनकी हिकमत इंशाअल्लाह घर को मदीना बना देगी। ऐसे आपने थोड़ी देर पहले एक लफ्ज़ बोला है, उस लफ्ज़ पर भी हमने ज़हनी हम महंगी, इस पर भी मैंने सोचा है कि हम इसको भी इंशाल्लाह मौजू बना के किसी इसके ऊपर चलेंगे। बहरहाल अभी ये जो सवाल आ रहे हैं इनको शामिल करता हूँ। एक सवाल है हमारे पास कि शोहर से झगड़ा होता है क्योंकि देवर और नंद से मेरी बनती नहीं है, मैं अलग घर का मुतालबा करती हूँ, क्या ये मेरा मुतालबा गलत है? ये तो खैर मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा कि आपका मुतालबा कहाँ दुरुस्त होगा, कहाँ गलत होगा। मैं इसके सही और गलत के ऊपर तो नहीं अर्ज़ करता, लेकिन बसा औक़ात ये होता है कि हालात वाकई ऐसे हो जाते हैं कि रहना मुश्किल हो जाता है, गुनाहों से बचना मुश्किल हो जाता है।
اور بس ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی. لیکن اس میں اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ اپنے شوہر کے اوپر پریشر ڈال کر وہ بیچاری کی باتوں کا پوزیشن نہیں ہوتی. گھر بھی اتنے اب سستے نہیں ہیں کہ گھر کرایہ ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اللہ کرے کہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں بہنیں ریئلائز کریں کہ اگر ہم یوں آپس میں لڑیں گی اور بھابھی سے لڑیں گی یا ساس و بہو کی لڑائی ہوگی تو اب اس لڑکے کا بیچارے کا تو جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا. بہت برا حال ہوگا اس بیچارے کا. وہ کچھ کر بھی نہیں سکے گا, گھر بھی نہیں لے سکے گا. ماں کو سمجھانے بیٹھے گا تو ماں بولے گی تو بیوی کا ہو گیا ہے, بہن کو سمجھانے بیٹھے بولے گا تو بھابھی کا ہو گیا ہے, بیوی کو سمجھانے بیٹھے بولے گا آپ کو تو میری پرواہ کوئی نہیں ہے. تو یہ تو سمجھو کہ ایسی صورتحال میں یہ مظلوم ترین ہوتا ہے ہمارے گھر کا فرد, جو ماں کے پاس جائے تو سنے, بہنوں کے پاس جائے تو سنے, بیوی کے پاس جائے تو سنے. یہ مظلوم ترین ہوتا ہے. اس کے پر رحم کرنے کی میں تمام گھر کے لوگوں پر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اس مرد پر رحم کرو. یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا اور بہت پھنس جائے گا. خدا را اذان کا جواب دیتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إلى الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا لا الله إله إلا الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. يا الله يا رحمن يا رحيم ولا كريم يا ربي صدق يا الله يا الله. یہ بات میں کنٹینیو کروں کہ جو بات میں اس کو کنٹینیو کروں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹا ماں کے پاس جائے گا نا تو ماں بولے گا میں نے کیا کیا ہے, میں کچھ کرتی ہوں. پھر بیوی کو سمجھا. جب بہنوں کے پاس جائے گا نا, بھائی ہمیں کیوں سمجھانے کے لیے آئے ہو, ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو کچھ نہیں کرتی ہیں. تم بھی کچھ نہیں کرتی ہو. پھر یہ بیوی کے پاس جائے گا, تم بھی کچھ مان جاؤ, میرے کو کیوں سمجھانے کے لیے آئے ہو, اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھاؤ.
وہ چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کر رہی ہیں اور تم مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو. آپ یوں سمجھو کہ یہ بیچ میں یہ بیچارہ ایک یہ آدمی ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے ایک مشین آ رہی ہے, ادھر سے دوسری مشین, تیسری مشین آ رہی ہے, اس کا حال کیا ہوگا؟ تیر اس کو دبا رہے. یہاں میں بولتا ہوں ماں اپنا کردار ادا کرے. ماں ہے نا, ماں اگر ساس ہے, ماں اولاد کے درمیان فریق نہ بنے, ٹھیک ہے, مطلب ہر اولاد سمجھے کہ ماں سے مجھے انصاف ملے گا, ماں کسی طرف جھکے گی نہیں بے انصافی سے. اسی طرح گھر میں پتہ چلے, بہو کو پتہ چلے کہ مجھے انصاف میری ساس سے ملے گا. ٹھیک. کیونکہ سلمان بھائی ایسی بھی ساسیں معاشرے میں ہیں جو اپنی بہو کے بغیر نہیں چل سکتی. ایسی بہویں آپ کو معاشرے میں ملیں گی جو اس کو ساس کے بغیر نہیں چلتا. اتنی اللہ نے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے, یہ معاشرے میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ایسا ہے اور یہ پاسبلٹی ہے اور ایسا ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں. ٹھیک ہے. کال. عبدالخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ اور ماں کے کردار کے حوالے سے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس ماں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو ایسے داماد کو پسند کرتی ہے جو اس کی بیٹی کی ہر بات مانتا ہو اور بیٹی کی ہاں میں ہاں ملاتا ہو, اور جیسے ہی بہو گھر میں آتی ہو تو بہو کے لیے اس کا رویہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہو. یعنی داماد تو وہ پسند ہو جو بیٹی کی بات مانتا ہو اور بہو وہ پسند ہو جو ان کی غلام بن کے رہے. تو اس دونوں طرف کی جو افراد اور تفرید کا معاملہ ہے, اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو مطلب اپنے مزاج کے لوگ چاہیے اس میں, مطلب مزاج یہی ہے. آپ نے ایک اچھی مثال دی کہ داماد وہ جو بیٹی کی بات مانے اور بہو وہ جو میرے بیٹے کی بات مانے, تو ایسا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جگہ پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہوگا, ہر جگہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آج جو ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ماں کے کردار پر ہی بات کر رہے ہیں, لیکن ہر ماں ایسا کردار رکھتی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات مائیں بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہوں گی کہ داماد, ایسا داماد تیرے کو ڈھونڈے نہیں ملے گا, نیک پرہیزگار اور اس طرح کا, تو ہیں ملتی ہوں گی. جی میں ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا مزاج, اس کو بھی عنوان ہمارا ہونا چاہیے ہمارے اس کا. میں لکھ لیتا ہوں اس کو. مگر یہ جو سائل محترم کے سوال پر یہی کہیں گے کہ یہ ہر وہ ماں جس نے یہ سوال سنا ہے وہ دیکھے اگر آپ کے مزاج میں یہ ہے تو یہ درست تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اصل ہے یہ کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی. ماشاءاللہ. اب وہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بہو, تو وہ آپ کی بہو ہے. صحیح. بیوی عورت شوہر کی اطاعت کرے گی, یہ یاد رکھنا, اور شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا. ٹھیک. یہ دیکھیں. ٹھیک. میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہ ہو رہا ہو اور گھر والے تانا دیں, لڑکی کیا کرے؟ رشتہ نہ ہونے کی وجہ کیا؟ تانا تو دینا ہی نہیں ہے نا. رشتہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اللہ نہ کرے ٹوٹ گیا, بن نہیں رہی ہے, تانا مسلمان دیتا ہی نہیں ہے. مسلمان کی کردار میں تانا نہیں ہوتا. تانا طنز یہ مسلمان کے کردار کا حصہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو والدین کیسے اپنی اولاد کو تانا دیں گے؟ اصل میں بات ہوگا بس یہی علم کی کمی ہے, معلومات کی کمی ہے, شفقت و محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. آج یاد رکھیں, آج ہم ماں کے گھر کے کردار پر ڈسکس کر رہے ہیں. ماں کی اہمیت نہیں, دونوں میں فرق ہے. ماں کی اہمیت, ماں کا مقام, ماں کا مرتبہ, یہ ٹاپک الگ ہے. لیکن ایک عورت ایز اے ماں گھر میں کیا کردار ادا کرے یہ ٹاپک الگ ہے. لہذا دونوں کو مکس مت کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور میسج ہے, ان کا کہنا ہے کہ اگر ماں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائے, راضی ہونے پر راضی بھی نہ ہو, تو اب اولاد کیا کرے؟ اور 6 مہینے بات نہ کرے ماں. نہیں مطلب مناتے رہے. ٹھیک. مناتے رہے. ماں کو منانا ہی ہے, یہ ادھر بٹھا لو دماغ کے اندر. ماں کو منانا ہی ہے. ماں اگر ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کے حوالے نہیں کرنا. آپ جب بھی انشاءاللہ ماں کو منانے جائیں گے نا, ماں مانے نہ مانے, اگر آپ نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا تو ماں کو جب بھی منانے جائیں گے, ماں مانے نہ مانے, آپ ثواب لے کر ہی لوٹیں گے. مجھے امید ہے, کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ماں کو منائیں گے کہ ماں ناراض نہیں ہونی چاہیے. اور میں دنیا بھر کی ماؤں کو کہتا ہوں
کہ آج کل اولاد مناتی کب ہے یار؟ کب اولاد آتی ہے منانے کے لیے؟ کس اولاد کو پڑی ہے کہ ماں باپ کو منائے؟ اگر آپ نصیب والے ہو، اگر آپ کو آپ کی اولاد ذرا بھی منانے آتی ہے نا، تو آپ اس میں دیر نہیں لگا کرا، فوراً مان جایا کرا، نا 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 بیٹا میں یوں کر لیا کر، ورنہ یہ بھی آتے باتیں نہیں ہے، ایسی عجیب اولاد ہو گئی آج کل، کہاں ماں کو مناتی ہے؟ تو ماں آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں، ماں بھاؤ نہ کھائے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب اولاد معافی مانگنے نے منانے آئے نا تو باپ کو بھی فوراً مان جانا چاہیے، پھر یہ مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے اولاد کو، لیکن اب اولاد ہو گئی ایسی، جب اب ہم کو بھی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک میسج ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں امی سے بدتمیزی کر جاتا ہوں کیونکہ امی بات دیر سے سمجھتی ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میری آپ تو اصلاح کریں۔ بچپن میں سمجھتے نہیں تھے، ماں تو ابھی دیر سے سمجھ تو جاتی ہے، جب آپ چھوٹے تھے تو اب تو سمجھتے نہیں تھے بات، تب ماں نے آپ کے ساتھ کون سی بدتمیزی کی تھی؟ ماں نے آپ کو مارا پیٹا تھا؟ ہوں، نہ آپ تو ماں کی نہ زبان سمجھتے تھے، نہ آپ ماں کو کوئی زبان سمجھا سکتے تھے جب چھوٹے تھے، تو ماں نے اس پر بھی آپ کو شفقت و محبت کی۔ اگر آج ماں نہیں سمجھ پاتی یا دیر سے سمجھ پاتی ہے تو غصہ کس چیز کا آتا ہے؟ بدتمیزی کس چیز کی کرتے ہو؟ وہ اولاد کتنی گندی اور غلط ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تیز آواز سے بات کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، استغفر اللہ۔ اولاد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اولاد کو بس ماں باپ کے آگے بچھی ہوئی جو ہے نا وہ اولاد اچھی، ماں باپ کے آگے بچھی ہوئی ہو بس، کہ بس ماں باپ بس میرے ماں باپ۔ تو ماں کا کردار خدا نہ خواستہ، دیکھیں اب اختتام کا وقت ہے، اللہ نہ کرے کہ ماں کا کردار گھر میں منفی بھی ہے نا، تو اس میں شوہر اپنا کردار ادا کرے اور اس کے کردار کو مثبت کرے اور سب مل کر کردار ادا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ ساس کا پرابلم ہے تو بہو جا کر اپنی ساس کے ساتھ سلو کرے، اگر بہو کا پرابلم ہے تو ساس آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بہو کے ساتھ سلو کرے، کیونکہ آپ کے صلح کے ساتھ رہنے میں ہی گھر میں پیار و محبت ہے۔ اور چونکہ ہمارے فی الحال معاشرے میں، یہ بڑے اینڈنگ میں بات کر رہا ہوں میں، ہمارے اس معاشرے میں مرد نے عورت کو زیادہ پاور دیے ہوئے، وہ زیادہ انوالو ہوتا نہیں ہے گھر کے مسائل کے اندر، اور زیادہ اس نے اس کو دیا ہوا، تو لہٰذا ماں کا کردار زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور اس کو زیادہ سمجھ کر چلنا ہے کہ میرا گھر کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، وہ صرف اپنی ہی مزاج اور اپنی ہی وجہ سے گھر کو پھونک نہ دے، اور مرد کو چاہیے کہ نظر رکھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کی بیوی جو ماں کی حیثیت سے ہے وہ گھر کے معاملے کو برباد نہ کر دے۔ سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میسیجز ایز اٹ از ہیں، کالز تو غالباً 3-4 ہی لی ہیں ہم نے، اور میسیجز بھی میرے پاس آج میں نے 19 میسیج لکھے ہوئے ہیں میرے پاس جو موجود ہیں، اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت وقت اختتام پورا ہو، پذیر ہے۔ کیا کریں یار، جی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا، واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب کریں کیا، اور مطلب یہ نہیں ہو سکتا سلمان بھائی کہ، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا شرعی مسئلہ ہوتا ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، کر لیں، چھوڑ دیں، درست نہیں ہے، اس طرح بھی جواب پورا ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اور بعض اب یہ نا گھریلو مسائل، سمجھانا پڑے گا۔ اس میں مطلب کہ بات ادھوری رہ جائے گی نا، تو اس کا کوئی دوسرا جو فریق ہوگا نا، گھر کا دوسرا پارٹنر، جی۔ وہ اس کو لے، جیسے مثال کے طور پر میں کہ بہو کو سمجھا رہا ہوں تو ساس پھیلتی ہے، ساس کو سمجھاؤ تو بہو پھیلتی ہے، تو اس لیے دونوں کو، ماں کو سمجھاتا ہوں تو اولاد کو کرنا نہیں چاہیے، مگر اولاد تھوڑی ہو جائے گی، اس لیے اولاد کو بھی لے کر چلنا پڑتا ہے۔ دیکھو ڈاکٹر کا کام ہے سلمان بھائی، جی۔ آپ نے جب ڈاکٹر کو جب آپ اپنی بیماری کی کوئی بات کریں گے نا تو ڈاکٹر ایک گولی دے گا میڈیسن اس بیماری کی، ٹھیک، ساتھ 2 میڈیسن اور دیتا ہے، صحیح، اس 2 میڈیسن کا تعلق اس بیماری سے نہیں ہوتا، اس گولی کے سائیڈ ایفیکٹ سے مریض کو بچانا ہوتا ہے۔ درست فرمایا۔ تو سم ٹائم بات ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے جہاں میرے سے، دیکھیں میں کوئی اس معاملے میں کوئی ایسے ہی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ سنتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن جہاں بھی اب دیکھیں نا کہ میں نے بات کرنے میں یا آپ کو کوئی بات تفہیم کرنے میں میرے سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو خدا را مجھے فوراً فون کر کے کال کر کے میری ایک کال لے لیں گے انشاءاللہ، کہہ دیں گے بھائی اصلاح کی کال آئی ہے تو انشاءاللہ میری اصلاح ہو جائے گی، تو ہم مل جل کر پھر معاملہ درست بیان کر دیں گے، ماشاءاللہ، یہی ضرور یاد رکھیے گا۔ مدینہ یہی آفر میسیجز والوں کو بھی ہے؟ نہیں، سب کو ہے، سب کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھا، پھر دوسرا ہے کہ اگر میں کوئی حل بیان کرتا ہوں تو وہ ہر حل
آپ کے حالات اور معاملات کے مطابق ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. میں تو جنرل حل بیان کروں گا. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پیٹ کا درد ایک وجہ سے نہیں ہوتا. اب کس وجہ سے پیٹ کا درد ہے؟ اب میں تو پیٹ کے درد کی گولی دے دوں گا جو جنرل پیٹ کا درد ہوتا ہے، اور آپ کا پیٹ کا درد کسی اور وجہ سے ہے تو میری دی ہوئی گولی سے شاید فرق نہیں پڑے گا بلکہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے. اس لیے یہ ساری چیزیں احتیاطی طور پر میں عرض کر رہا ہوں تو سنبھالیے گا. اس لیے گھر کے بڑے جو ہیں نا وہ حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو ڈیل کریں. اجازت دے دیجئے. اللہ آپ کو اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.